مولانا محمد نواز شریف کا اصل باپ ضیاء الحق ہے. زرداری اور عمران بھائی بھائی، پھر اپنے لوگوں کو کہو کہ سیدھا ہی 2018 کے الیکشن میں تیر کو ووٹ دے دیں. JIT رپورٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے. آپ کی پیپلز پارٹی تو کہیں نظر نہیں آتی مجھے کہ میدان میں آ جائے. لڑیں گے، آپ تو جیل نہیں کاٹ سکتے. آپ کا تو سیاسی گرو کہتا ہے کہ آپ کو مچھر کاٹتے تھے. ابھی تو وہ بہت خوشی خوشی نواز شریف کو گرانے کی کوشش میں استعمال ہو رہے ہیں. کہ مک گیا تیرا شو نواز، شو نواز. کہ جب نواز شریف سے فراغت ہو جائے گی لوگوں کو، باقیوں کے ساتھ کیا حال ہوگا. اگر وہ رابطے کی کوشش کرتے ہیں، میں نہیں بات کروں گا ان کے ساتھ، میں فون نہیں اٹھائیں گا، میں میٹنگ میں نہیں جاؤں گا، میں کسی کاغذ پر سائن نہیں کروں گا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ. میں ہوں محمد مالک. آج تو دل کرتا ہے کہ شکر کروں اللہ کا کہ میں سیاست دان نہیں ہوں، کیونکہ سیاست اس ملک میں ایک گالی سی بن گئی. یہ کچھ اسپیسیمنز آپ کو سنائے ہیں، اور یہ ایک نہیں، کچھ نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں ایگزامپلز ہیں جہاں پہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہا، شہباز شریف نے بودھیوں کے بارے میں کیا کہا، مریم نے پیپلز پارٹی، اینڈ دا اسٹوری گوز آن. آج افطار میں سارا دن سے یہی بات ہو رہی ہے، مینیو ڈسکس ہو رہے ہیں. افطار میں پھر اکٹھے ہیں، بلاول صاحب کی دعوت پہ سارے پہنچ گئے ہیں، اور ایک پوری PMLN کا تو پورا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جنج ٹولی، پوری پہنچ گئی ہے. ایک بھی نہیں، فارمر اسپیکر، فارمر پرائم منسٹر، فارمر فیڈرل منسٹر، فارمر پرائم منسٹرز فرسٹ ڈاٹر، پھر لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز، یو نیم اٹ. شاید لگتا ہے کہ کوئی کوکس اینڈ شوفرز گھر میں رہ گئے ہیں. اتنا زیادہ پیار محبت ہو کیا رہا ہے؟ کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جو ٹریجڈی کا جو ہمیں اندازہ تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ دونوں کے مفادات کا ایک ہی انیویٹیبل سلوشن ہی ہے، اکٹھے مل کے اپنی جائیداد بچانے کا جھگڑا ہے. بہرحال دیٹس اے ویری انکائنڈ اسیسمنٹ. اس پہ بات کریں گے، اور اس میں کتنا پوٹینشیل ہے اس چیز کا. کیا یہ ون آف چیز ہے؟ افطار تو زرداری صاحب نے لاسٹ ایئر بھی دیا تھا، اس وقت کچھ بنا نہیں، لیکن آج کے حالات میں کیا یہ جو افطار ہے آج کا، کیا کل کو اپوزیشن کی سحری بن سکتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے. اور سب سے بڑی بات، آج چیئرمین نیب کی بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں بڑی ہارڈ ہٹنگ انہوں نے باتیں کی. انہوں نے اپنی ایک دو چیزیں کلیریفیکیشن کے لیے بقول ان کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، لیکن آج کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب نے ان پولیٹیشینز کی جو افطار ہے اس کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا، جب انہوں نے بڑی کیٹیگوریکل ہارڈ لائن لی کہ دیر از نو وے آؤٹ. چاہے وہ نواز شریف کا نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ اور ایگزامپلز دے دیں، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، کہ یہاں پہ کوئی بچاؤ نہیں ہے. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ دو ایبسنشیاز بڑے انٹرسٹنگ ہیں. خواجہ آصف آخری موقع پہ نہیں گئے، شہر میں تھے لیکن وہاں نہیں گئے. ابھی تک ایز وی ٹاک اپنے مولانا فضل الرحمان ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. اس پہ ہی بات کریں گے. میرے اسٹوڈیو موجود ہے کاشف عباسی، تھینک یو ویری مچ. لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مبشر لقمان، سینئر جرنلسٹ اینکر، اور منصور علی خان ہمارے اور بھی دوست، سینئر اینکر جرنلسٹ. کاشف، اسٹارٹنگ فرام ٹوڈے، پہلے تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ کیا آبویس چیزیں ہیں، کوئی شرم ہوتی ہے کچھ، کیا ہاؤ کین یو ایون جسٹیفائی دس؟ نہیں، یہ مشکل میرے خیال ہے دونوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ہوگی، لیکن مجھے سرپرائزنگ بات زیادہ یہ ہے کہ آپ اتنے سرپرائزڈ کیوں؟ ہماری پاکستان کی سیاست تو بھری پڑی ہے، انہی چیزوں سے بھری پڑی ہے جن کو ملک سے نکالا، انہی کے ساتھ COD ہوا. محترمہ بینظیر بھٹو ایگزائل میں کس کے دور میں گئی تھیں، کس کے دور میں ان کے خلاف کیسز بنے، کس کے دور میں میاں صاحب کے خلاف کیسز بنے. دیکھیں، ہماری پالیٹکس میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہماری پالیٹکس میں سچائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم سچ نہیں بولتے، ہم سیاست کرتے ہیں، ہم سیاست کا استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کو آگے جانے کے لیے. یہ صرف ان دو پولیٹیکل پارٹیز تک نہیں ہے. جو اس وقت ہمارے پاس عمران خان صاحب موجود ہیں، اگر عمران خان صاحب کی پالیٹکس دیکھیں گے، ڈیموگاگز، جو پولیٹیکل ڈیموگاگز ہمارے پاس پچھلے اتنے سالوں سے آ رہے ہیں، اور ہم آج تک بھی یہ نہیں کر سکے، یا یہ نہیں فیصلہ کر سکے، یا یہ پہچان نہیں پائے کہ دنیا کی سیاست میں اور جمہوریت میں اور ہماری جمہوریت میں فرق کیا، اور کیوں ہماری جمہوریت اور ملک وہاں پہ ہے جہاں پہ ہم ہیں.
جب عمران صاحب اپوزیشن میں تھے ان کے سارے نعرے دیکھیں, آج ہر وہ کام انہوں نے کیا ہے جو ان کے نعروں کے خلاف تھا. ایمنسٹی دے رہے ہیں, بجلی, پیٹرول, گیس. چلو وہ یو ٹرنز تو اور چیز ہے. نہیں یو ٹرنز نہیں ہے یہ. میں تو میری بات کر رہا ہوں ریالٹی سے. اگر وہ یو ٹرنز ہیں تو یہ بھی تو یو ٹرن ہے. یہ جون سا ہے مالک صاحب, میں صرف اس لیے یہ سارا یہ کمپیریزن کر رہا ہوں کہ اگر وہ یو ٹرن ہے تو یہ بھی ایک یو ٹرن ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے سیاست اس وقت لوکل سیاسی مفاد کی خاطر اصول کمپرومائز کرتے ہیں, لارجر پرنسپلز کمپرومائز کرتے ہیں. اپنے بیانات جو ہم ابھی یہ بیان جو آپ سنا رہے ہیں یہ زیادہ پرانے تو نہیں, 8 مہینے 10 مہینے پہلے یہ پوری الیکشن ٹویٹس اتنی زیادہ پتہ نہیں کیا پوری الیکشن کیمپین یہ تھی کہ دونوں سکے کے ایک رخ ہے. زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, کہتے ہیں عمران خان اور مسلم لیگ نون سکے کے ایک رخ ہے. زرداری صاحب, بلاول صاحب, اس کے بعد مریم نواز شریف صاحب اور میاں صاحب بھی یہی بات کرتے تھے. آج سارے ایک میز پر جمع ہو گئے. اب یہ دیکھیں کیوں جمع ہو گئے. اگر اس وقت جو احتساب ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا تو کیا آج یہ ہو رہا ہوتا جو ہو رہا ہے؟ بنیادی سوال تو یہ. میرا نہیں خیال ہے کہ ان لوگوں نے ایک میز پہ بیٹھ جو ٹائمنگ آج نیب چیئرمین کی پریس کانفرنس کی, I don't want look too much into it. میرا خیال ہے کہ انسیڈنٹلی 2-3 ایونٹ اکٹھے ہو گئے. میرا نہیں خیال ہے کہ نیب چیئرمین یہ سیاست ذہن میں رکھ کے انہوں نے پریس کانفرنس. ابھی نیب چیئرمین کے میں کچھ ٹکڑے بھی سناؤں گا آپ کو ان کی باتوں. میری نظر سے گزری ہے, بڑی زبردست باتیں کی ہیں, لیکن میں ذرا اس پہ آئی وانٹ ٹو ٹیک مبشر اینڈ منصور آن اٹ آلسو. لیکن اس سے پہلے ناظرین میں آپ سے ایک بات شیئر کر لوں. میری اطلاع کے مطابق کافی زیادہ بحث مباحثہ ہوا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے درمیان میں کہ اس پارٹی میں, افطار پارٹی میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اور جب جانے کی بات ہوئی تو ڈیلیگیشن کے سائز کے اوپر بڑی بات ہوئی, کافی لے دے ہوئی. اور کچھ سینئر لیڈران کا خیال یہ تھا کہ شاید خاقان عباسی کو 1-2 لیڈران کے ساتھ چلے جانا چاہیے, اور اتنا زیادہ 6-7 بندوں کے ساتھ کسی نے جملہ بولا ہیڈ اوور ہیلز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ابھی ایک چیز آپ مس کر گئے ویسے, کیا آج فیصلہ ہو گیا کہ مسلم لیگ نون کا لیڈر کون ہے. وہ تو بھی آتے ہیں. مریم نواز شریف, میں پہلے سے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں, ہاں حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کا فیوچر نہیں ہے. وہ تو آج جس طرح سیٹنگ ہوئی بھی تھی, مریم ساتھ بیٹھی ہوئی, بلاول کے, حمزہ بیچارہ وہ 20 سال کے بعد کوئی 3 بزنجو ان کے حصے میں بزنجو آئے تو وہ یہیں سے پتہ لگ گیا. لیکن میں بتا رہا ہوں جو آج بیہائنڈ دا سینز ہوا ہے, پھر اس پہ کافی لیدے ہوئی. لیکن بتایا یہ گیا کہ احمد ایاز صادق صاحب اور پرویز رشید صاحب یہ دونوں بہت زیادہ کین تھے جانے کے لیے فار دی آبویس ریزنز. اور جب یہ بحث چلی تو اصل میں بحث یہ تھی کہ آپ, کیونکہ ابھی ایک مسٹرسٹ چل رہا ہے. رانا تنویر کا جب ایشو ہوا کہ اس کو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنیں گے, تو میری اطلاع کے مطابق پیپلز پارٹی کا جو انیشل ریاکشن تھا بڑا پازیٹیو تھا, اور ان کا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. خورشید شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا. پھر بلاول سے بھی بات ہوئی تو بلاول بھٹو نے پہلے کہا کہ آئی ہیو نو آبجیکشنز. پھر پیغام آیا ادھر سے کہ 1-2 دن ٹھہر جائیں, ہم ذرا اس پہ اپنا ریاکشن کنسیڈرڈ اوپینین دیں گے. وہ ظاہر ہے آصف زرداری صاحب نے شاید روکا ہوگا. ابھی وہ بھی ہارٹ برن تازہ ہے, مسٹرس بہت زیادہ ہے. ابھی کنفرم تو نہیں ہو پایا, لیکن شاید جو آج خواجہ آصف صاحب بھی نہیں گئے, شاید وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ذرا جلوس کا سائز چھوٹا کر دیا جائے. مبشر, مجھے گیو می ون ریزن جس کے اوپر میں کہہ سکوں نہیں یار سیاست میں ایسا ہوتا ہے, اور کوئی بات نہیں, یہ بہت زیادہ کوئی منافقت نہیں ہو رہی, کوئی کچھ نہیں ہو رہا. کیا کوئی ایک آدھی وجہ بھی ہے؟ بیکاز ہم یہاں مورل ججمنٹ کرنے نہیں بیٹھے ہوئے, نہ ہی ہمارا کام ہے, بٹ اسٹل یہ چیز بگ بڑا کر رہی ہے. ویسے آپ کیوں کہہ رہے ہیں مورل ججمنٹ؟ سیاست تو ہے ہی اخلاقیات. برطانیہ میں تو کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں, آئین نہیں ہے, اخلاقیات پہ چلتا ہے. اخلاقیات تو کیوں ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم اخلاقیات کے تناظر میں سیاست کو نہیں دیکھ سکتے؟ سیاست کو دیکھنا ہی اخلاقیات کے تناظر میں. یہاں تو سیاست has become a 4-letter word. لیکن ایک یہ بات کہ کوئی جسٹیفیکیشن ہم بنا سکتے ہیں اس کی, اور سیکنڈ کیا یہ کسی چیز میں ٹرانسلیٹ ہو پائے گی, ایک ایکچوئل اسٹریٹ ایجیٹیشن یا کچھ میننگ فل, کہ خالی بس گورنمنٹ اور نیب کو دکھانے کے لیے ہے؟ مالک صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی چھوٹے ہوتے چارلز ڈکنس کی, ٹیل آف 2 سٹیز, اور اس کی جو اوپننگ تھی وہ بڑی کلاسیکل تھی کہ اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز, اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز, اٹ واز دی ایج آف وزڈم, اٹ واز دی ایج آف فولشنس, اٹ واز دی ایپک آف بلیف, اٹ واز دی ایپک آف انکریڈلٹی. وی ہیڈ ایوری تھنگ بفور اس اینڈ وی ہیڈ نتھنگ بفور اس. یہی ہماری سیاست کا حال ہے کہ اپنے اٹ از دی آرٹ آف دی امپاسبل, کہ اپنے مطلب کے لیے جو ہمیں پورا آرٹ آف دا امپاسبل اور آرٹ آف دا شیملیس.
میں اس طرح کے ورڈز نہیں یوز کروں گا. میں ایک اور چیز پہ میں پہنچا ہوں. میں دیکھیں مجھے آپ ایک بات کا جواب دے دیں. آپ سیاستدان کو کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جرنلسٹ شیم لیس ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو اس کا ریزن دیتا ہوں کہ کل جس طرح سے پریس کانفرنس میں ایک جرنلسٹ نے قاہرہ صاحب کو نیوز بریک کی ہے, وہ دنیا میں کون سے جرنلسٹ ایتھکس کے اوپر آتا ہے؟ پھر سب کو شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہوئے. ہم صرف سیاستدان کو کیوں کہیں؟ پھر احتساب سب کا ہونا چاہیے. اخلاقیات ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں, صرف سیاستدانوں کے اوپر نہیں ہوتی ہیں. اور فیکٹ آف دا میٹر اس کی یہ چیئرمین نیب نے جو آج کیا پریس کانفرنس, تو چیئرمین نیب بتا دیتے کہ جاوید چودھری کو انہوں نے علیحدہ سے انٹرویو کیوں دیا تھا بلا کر, اور اگر جاوید چودھری نے ان کو مس کوٹ کیا تو چیئرمین نیب نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے, اور اگر مس کوٹ نہیں کیا تو چیئرمین نیب کو تو خود ٹرائی ہو جانا چاہیے. دیکھیں سیاستدان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہماری یعنی پبلک سپیس میں نشانہ لگا سکتے ہیں. ہاں, ہم کس بیوروکریٹ کو لگا سکتے ہیں, کس جج کو, کس جرنیل کو, کس اپنا جرنلسٹ کو ہم لگا سکتے ہیں. تو پلیز اس کو اتنا ہی کریں جتنا کرنا چاہیے. مجھے جو دکھ ہے آج, میں خود لالا موسیٰ سے ہو کے آیا ہوں. قاہرہ صاحب اتنے, اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے, ان کے گھر والوں کو حوصلہ دے. بلاول صاحب اگر واقعی اپنے لوگوں کی کیئر کرتے ہیں تو کم از کم 2 دن کے لیے علامتی طور پہ پوسٹ پون کر دیتے افطاری. ان کے اتنے بڑے لیڈر ہیں, ان کے اتنا بڑا ثانیہ ہوا, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے سنسیئر کسی سے بھی نہیں ہیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں, یہ صرف اپنے مفاد کے ساتھ ہیں. مریم بی بی جو وہاں پہ بیٹھی ہیں, وہ سعد رفیق کے لیے تو انہوں نے بات نہیں کی, سلمان رفیق کے لیے تو انہوں نے بات نہیں کی, انہوں نے وہاں پہ احد چیمہ کو سپورٹ میں تو کچھ بات نہیں کی, انہوں نے فواد حسن فواد کے لیے اپنے لیے اور اپنے ابو کے لیے. یعنی یہ جو افطار ڈنر ہے یہ میرے ابو کا ڈنر ہے. میرے ابو کو بچاؤ, میرے ابو کو بچاؤ. ایک کے ابو جیل کے اندر ہیں اور دوسرے کے ابو جیل میں جانے والے ہیں قریب نہیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ 3 چیزوں سے میں پرہیز کرنا, اور میں بھی کر چکا ہوں اور میں بھی غلط کر چکا ہوں, میں معافی مانگ رہا ہوں اس بات کی. ایک, ہمیں کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے, ایک ہمیں کسی کو ایجنٹ نہیں کہنا چاہیے, اور ایک ہمیں کسی کو شیم لیس نہیں کہنا چاہیے. ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے, لیکن میں نے بھی یہ غلطی کی اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ باقی بھی نہ کریں. منصور, ہاؤ ڈو یو سی آج کے افطار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ آگے کسی چیز میں ٹرانسلیٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ مالک صاحب, یہ ہماری قوم جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے, جب سے یہ پیناما کا مسئلہ آیا ہے تب سے لے کر اب تک ان کے سر پہ ایک ڈنڈا پڑا تھا پیناما کا. ان کو پتہ لگا کہ ان کے اس وقت ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنے لندن کے فلیٹس کے حوالے سے کوئی منی ٹریل نہیں دے سکے, کوئی صحیح طرح جواب نہیں دے سکے. اسی شوق کے اندر ہی انہوں نے الیکشن 2018 کے اندر ووٹ دیے, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ مارز وجود میں آئی. 9 مہینے ہو چکے ہیں, اب جو دوسرا ڈنڈا ان کے سر پہ لگ رہا ہے, جو یہ محسوس کر رہے ہیں, وہ ہے مہنگائی کا ڈنڈا. اور اس درد کو, اس سانے کو کیش ان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ دونوں جماعتیں. اب فرق یہ ہے کہ جو پہلا ڈنڈا پڑا تھا ان کے سروں پہ, جو کرپشن کا ان کو جھٹکا لگا تھا اس قوم کو, کیا یہ اس کو بھول پاتے ہیں یا نہیں؟ فلموں کے اندر ہوتا تھا کہ پہلا جھٹکا جو ہے جب اس سے یادداشت چلی جاتی ہے تو اس کو واپس لانے کے لیے دوسرا جھٹکا مارا جاتا ہے. تو یہ مہنگائی کا جھٹکا جو ہے, یہ اگر تو عوام نے واقعی محسوس کیا تب تو ان کی جو تحریک یہ سٹارٹ کرنے کا کوئی سوچ بھی رہے ہیں تو اس کے اندر ایک فوڈر کا کام تو دے گا. لیکن اگر عوام نے کہا کہ نہیں, ہمیں مہنگائی سے اتنی پرابلم نہیں ہے, اتنی تکلیف نہیں ہے, تو پھر یہ جو کرپشن کے ان لوگوں کے اوپر الزامات لگے ہیں دونوں جماعتوں کے اوپر, اسے دھونا اتنا آسان نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے نیب چیئرمین کی پریس کانفرنس کی بات کی, ایگزیکٹلی اس کی ٹائمنگز بڑی عجیب ہے. جاوید چودھری صاحب کو ان کا انٹرویو دینا, اس کی ٹائمنگ بھی بڑی نوٹ کرنے والی ہے. تو آئی تھنک چیئرمین نیب ہیز ایکچولی ٹرائیڈ ٹو سیکیور ہمسیلف. بڑی انہوں نے اچھی پوزیشننگ کی ہے کہ کم از کم میں اپنے آپ کو سیو کر لوں اور عوام کو بھی ایک سگنل مل جائے کہ بھائی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ دونوں پارٹیاں جو اکٹھی ہو رہی ہیں ان کے دھیان کریں, یہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں. میں نے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما سے کل میری بات ہوئی, میں نے ان سے سوال کیا, میں کہ یہ جڑا کچھ تسی کرن لگے ہو اگلے 1 مہینے 2 مہینے جڑا بھی تسی ڈرامہ شروع کرنا ہے, اس دوران اگر میاں صاحب کو چھوڑ دیا گیا, مثال کے طور پہ فار ایگزامپل میاں صاحب کو چھوڑ دیا گیا, ای سی ایل سے ان کا نام نکل گیا اور وہ لندن روانہ ہو گئے, تو پھر تسی کی کرو گے؟ کہاں جائے گی آپ کی تحریک, کہاں جائے گا آپ کا مظاہرہ, دھرنا, جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے؟ تو اس کا ان کے پاس خاطر کا کوئی جواب نہیں تھا. یہ پہلے ہو چکا ہے, آپ یاد کریں کہ سوری جب میں آپ کو انٹرجیکٹ کر رہا ہوں کہ جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی تھی اپوزیشن کو اور ان کی تحریک کو, تو 1 رات پہلے وہ ڈیل ہوئی ہے اور دوسرے دن صبح کو 72 سوٹ کیسز کے ساتھ یہ لوگ یو کے چلے گئے. نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے اسے کہا کہ یار
پہلی بار ایک تاجر کے ساتھ ہم نے سمجھوتا کیا اور اس میں ہمیں دھوکہ ہو گیا. آج تک ہم نے سیاستدانوں کے ساتھ کیا تھا, ہمیں دھوکہ نہیں ہوا تھا. کاشف یہ فیکٹ ہے. جی منصور ختم کر لیں بات. میں صرف یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ دس از اے فیکٹ کہ اگر اس دوران یہ سب کچھ ہو گیا, لوگوں کا جو مہنگائی کا ٹیکہ ہے اس کو اگر یہ لوگ کیش کرنے میں کامیاب ہو گئے تب تو ستہ خیران ہے. اگر نہیں کر سکے, لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی ان دونوں کی کرپشن یاد رہی, تو پھر یہ جتنی مرضی افطار پارٹیاں کر لیں, سحریاں کر لیں, ڈنر کر لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کپل آف ڈیز بیک کاشف مریم بی بی نے ایک سٹنگ تھی, اس میں ان کی MNAs اور سنگ تھی, تو وہاں پہ کچھ پارٹیسپینٹ سے کچھ باتیں شیئر کی, تو وہاں کافی بول رہی تھی مریم. انہوں نے بتایا کس طرح میں جیل کے دنوں میں چائے بھی خود بناتی تھی, صفائی بھی خود کرتی رہی ہوں, میں نے کچھ دن جیل کا کھانا بھی کھایا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہیں کہا کہ جو سولیٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے, قید تنہائی, وہ انسان کو بڑا کچھ سکھاتی ہے اور بلا بلا. پھر لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیکن میاں صاحب کو بہت مواقع ملے لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, اور وہ پرنسپل سانس, اور ہمیں بہت موقع ملے لیکن ہمیں بہت آفرز آئیں. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ لاسٹ اٹیمپٹ کچھ دن پہلے تک کچھ خاندانی ذرائع کے مطابق پھر کی گئی اور اپنے عزیز کے تھرو کی گئی, اور اس عزیز نے پیغام پہنچایا بھی پرائم منسٹر کو, لیکن پرائم منسٹر نے پھر ریجیکٹ کر دیا. اور پنڈی میں شاید کچھ نرم گوشہ ہے کہ میاں صاحب کو جانے دیں, سکون آ جائے سب کچھ, لیکن پرائم منسٹر اکڑے بیٹھے ہیں کہ وہ نہیں مانتے کسی بات پہ. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہیونگ سیڈ دیٹ, اور یہ جو بیک ڈراپ ہے, اس کے درمیان میں اگر آپ ساتھ ساتھ ٹرائی بھی کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو نہ ہو, تو پھر تحریک تو نان سٹارٹر ہوئی. دیکھیں اس طرح کی گیدرنگ کا مجھے جو مقصد نظر آتا وہ اس ٹائم دونوں والے بڑے پریشر میں ہیں. میاں صاحب واپس اندر چلے گئے اور زرداری صاحب کے اندر جانے کا کبھی امکان ہے. جو کیس ان کے خلاف ہے کافی تگڑا کیس ہے ان کے, وہ تو بھی آج تو نے بڑا کلیئر کر دیا چیئرمین نے, آپ نے نام لیے بغیر. فلودے والے کے اکاؤنٹ سے اگر ڈائر اپ نکلے تو ہم کیا کریں. دیکھیں اس میں ہوگا یہ کہ نکالنا کیا, بلاول بھی جا سکتے ہیں. بلاول کا ذرا مشکل ہے, زرداری صاحب کا ذرا تھوڑا زیادہ سیدھا کیس. دونوں نکالنا کیا چاہتے ہیں. دیکھیں ابھی تو ملاقات ہوئی ہے, نہ کوئی ابھی فی الحال یہ ایجنڈا آیا, نہ کوئی مستقبل کا لائے عمل سامنے ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. عموماً اس طرح کی چیزیں پریشر ٹیکٹکس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں, اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو ڈیل مل گئی, زیادہ پرانی عرصی بات, ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں 4-6 مہینے 8 مہینے پہلے پرانی بات ہے. کتنی پرانی بات ہے جب زرداری صاحب نے بلوچستان کی حکومت گرائی تھی, کتنی پرانی بات ہے جب سنجرانی صاحب کی حمایت کی. وہ تو پچھتا رہے ہوں گے نا. نہیں, پچھتا آپ بھی نہیں رہے ہیں, پچھتا صرف اس بات پہ رہے کہ دیکھو ہم نے کیا کیا اور ہمارے ساتھ آگے سے کیا ہوا. پچھتاوا یہ نہیں کہ ہم نے کوئی آئین اور قانون جمہوریت کے خلاف ہم نے کوئی اس طرح کی کارروائی کی. زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا نا, تو کہتا ہے ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا, ہم نے تو یہ کیا تھا, ہمارے ساتھ آگے دیکھو سے ہمارے خلاف کیسز بن رہے. ان میں سے میرا یہ خیال ہے ان میں سے کسی کو مجھے ایک بات بتائیں پلیز, میں سوری if I may interrupt. ہاں پلیز. کہ عزیر بلوچ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی, عزیر بلوچ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی, مجھے پتا چلا GIT میں جو 109 میں سیکشن 109 میں زرداری صاحب کو بک اور کوک کرنے کے لیے کافی ہے. عزیر بلوچ کی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں ابھی تک آئی کسی کورٹ میں؟ اسی طرح چھوٹو گینگ والوں کی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ کسی کورٹ میں نہیں آئیں. احسان اللہ احسان جو ہے وہ کسی جگہ پہ ریپروڈیوس نہیں ہو رہا. واٹ از ہیپننگ؟ یہ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو کسی لیول پہ کہیں نہ کہیں کوئی مرم پٹی رکھی جا رہی ہے and all that. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 آپ کے بڑے ادارے ہیں جن میں پرائم منسٹر انکلوڈڈ ہیں, کیا تینوں بیک وقت NRO کے لیے مان جائیں گے؟ ہائیلی ان لائکلی. تو یہ جو موومنٹ ہے یہ عید کے بعد کو چلے گی نہیں زیادہ. ان کے پاس اگر آپشن نہیں رہ جائے گا, یہ بات لقمان کی ٹھیک ہے کہ اگر تو ان کو کچھ مل جاتا ہے پھر تو یہ ہو سکتا ہے کسی ایک پارٹی کو بھی کچھ مل جائے کہ ایک کو ریلیف ملتی ہے. اگر میاں صاحب کو ریلیف مل جائے, وہ اپنی فیملی کے ساتھ لندن جا کے اپنا علاج کرا سکیں, تو شاید مسلم لیگ نون اس ایکویشن میں اتنے دل کے ساتھ نہیں ہوگی اس پوری. اچھا مجھے ایک بریک لینا ہے, کویسچن چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تحریک چلتی بھی ہے, کیا یہ تحریک عمران خان کے خلاف ہوگی یا عمران خان پلس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگی؟ بیکاز ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے, کاشف آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ, ہم بھی دونوں ہی تھے, تو ایک چیز ہمیں نظر آ رہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریر چلانے کے موڈ میں وہ تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا فوج سے تو کوئی پھڑا ہے نہیں. تحریک نہیں چلائیں شاید, لیکن بات تو سارے بہت کھل کے کر رہے ہیں. یہ اگر کوئی کہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں آئے گا, تو میرا نہیں خیال. جس طرح جو ایک یوٹرن آپ نے دیکھا نا PMLN میں, PMLN کا نہیں نام لے رہی. PMLN اکلوتی جماعت ہے اس وقت جس نے اپنی پوزیشن سے ڈپارچر کیا ہے. خلائی مخلوق سے وہ صرف حکومت تک محدود ہو کے رہ گئے. مجھے نہیں لگتا پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب
اس فریم آف مائنڈ میں. اچھا آئی ڈس ایگری ود مولانا صاحب. خیال ہے مولانا صاحب بالکل نہیں جائیں گے. وہ دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا جس کو تم لے کر آئے ہو, دیکھ لیا جن کو لانے والے اور امپائر کیوں لیے. بلاول صاحب کی بھی پریس کانفرنس ہے, مولانا صاحب کی تقریر ریکارڈ پہ موجود ہے, نام لے کر آرمی چیف کا وہ باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی نہیں ہوتا کہ ہم یہ تحریک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلانے ہیں. جب آپ عمران خان کے خلاف بھی تحریک چلائیں گے اور اس میں یہ سارے کے سارے عوامل شامل ہوں گے تو سمجھے. چلیں ہم یہ بریک لینا ہے, لیکن اس پہ آگے ایک بات کر لیں گے کہ اگر عمران خان کا تحریک ان کی ایڈمنسٹریٹو یا مس گورننس کے اوپر بھی تو ہو سکتی ہے نا. وہ ایک پرانی بات ہوگی ہے, الیکشن والی بات. اب تو بات ہے پرفارمنس کے اوپر. بہرحال اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ چیئرمین نیب نے آج کون سی ایسی باتیں کی ہیں جس میں خطرے کی گھنٹیاں بجنی چاہیے, اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا جس سے لگتا ہے کہ انہوں نے افطار کے رنگ میں شاید بھنگ ڈال دیا. آج ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ابھی بھی جو نشست ہے وہ بلاول ہاؤس میں جاری ہے. کچھ سٹیٹمنٹس وہاں سے باہر نکلی ہیں جو میڈیا کے تھرو. ایک تو مریم بی بی نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے جو نظریاتی سٹانس ہے اس پہ مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں. حمزہ بلاول بھٹو صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں پوچھا, حمزہ شہباز سے کب واپس آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اپنا طبی معائنہ کراتے ہی آ جائیں گے. انٹرسٹنگلی پی ٹی ایم کے علی وزیر اور محسن داوڑ بھی وہاں پہ ہیں. باقی ابھی سپوز ٹو ہیو اے پریس کانفرنس آلسو. دیکھیں وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن میں بات کر رہا تھا کہ جو آج یاد رکھیں پریس کانفرنس اس وقت ہوگی جب یہ کسی نتیجے پر اگر پہنچ سکے تو. اگر یہ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے پھر پریس کانفرنس ہوگی, ورنہ پریس کانفرنس آج کون سا نتیجہ ہے؟ اگر یہ کسی اصولی موقع پر یہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ جی ہم عید کے بعد کوئی تحریک چلائیں گے, میرا خیال ہے اس کے علاوہ پریس کانفرنس بنتی نہیں. ویسے فضل الرحمان صاحب بھی اب پہنچ گئے ہیں تو اب دیکھیں تو وہ انہوں نے اپنی گرینڈ انٹرسٹ دی ہے جس کو کہتے ہیں فیشنبلی لیٹ آئے ہیں. اب لیٹس سی کیا بات ہوتی. لیکن پہلے تو فضل الرحمان کی تو کاشف بات کو نہیں سن رہا تھا. وہ جاتے رہے, پیٹتے رہے میاں صاحب کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ. تب ان دونوں کے کیسز انڈر کنٹرول تھے. انہوں نے جھنڈی گرا دی میاں فضل الرحمان کو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر کنٹرول اگر نہیں بھی تھے تو بات چیت ضرور چل رہی تھی. ان کا خیال تھا کہ بجائے اس کے کہ پہلی پوزیشننگ یا پہلی پوسچرنگ کبھی بھی اگریسو اور کنفرنٹیشنل نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ یہ لڑائی ڈال لیں کہ جناب آپ نے ہمارے خلاف کیس بنایا تو ہم تو سڑکوں پہ آ گئے. تو میرا خیال ہے پہلا موقع یہ تھا کہ پہلے بات چیت یہ نہیں ہے. ایک اور ریزن بھی ہے. جی بھائی جان, ایک ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت ہے ان کی, اور نون لیگ بڑی آئیڈیلی ویل پلیسڈ ہے پنجاب کے اندر اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر. تو فضل الرحمان صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت. تو اگر کچھ سسٹم پیک اپ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو یہ دونوں تو لوزر ہیں اس کے ساتھ. یہ ایڈورس سچویشن پہ تک نہیں جائیں گے یہ. اچھا ذرا منصور ویری کوئکلی ون کامنٹ, پھر میں ذرا چیئرمین نیب پہ آنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آج سارٹ آف اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے پی ایم ایل این نے, کیا آپ کے خیال میں اس کا پارٹی کا جو ورکر وغیرہ ہے وہ اس سے ناراض ہوگا کہ اس میں دل فیل کہ شاید احتجاج ہو رہا ہے تو بہتر ہوگا کہ یہ نیگیٹو آئے گا رینک اینڈ فائل پہ؟ مالک صاحب, مسلم لیگ نون کا جو ورکر کم از کم لاہور میں جو میرے سینئر رہنماؤں سے اور ورکرز سے جو میری بات چیت ہوتی تھی, ایک تو بڑی ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی اس بات کی کہ بلاول جو پوسچرنگ کر رہے ہیں بطور ایک اپوزیشن کے رہنما کے, وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے نظر نہیں آ رہی. اور نہ ہم اسمبلی کے فلور کے اوپر کوئی ایگریشن دکھا رہے ہیں, نہ ہم سڑکوں کے اوپر کچھ دکھا پا رہے ہیں. بالکل پارٹی سبڈوڈ ہو گئی, جیسے شیر جو ہے وہ کسی سلیپنگ موڈ میں جا چکا تھا. تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی باہر چلے گئے. تو ایک بات تو ہے کہ کم از کم ورکر یہ تو سوچتا ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو سٹارٹ ہوا, مریم کی تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہوئی. دوسری بات ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پروڈیوسر صاحب اگر یہ آج کی ذرا جو نشست ہے اگر اس پہ آپ دھیان دیں, کاشف بھائی نے بھی تھوڑی دیر پہلے پن پوائنٹ کیا تھا, آپ ذرا دیکھیں کہ بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھا کون ہوا ہے. بلاول بھٹو کے ساتھ جو سٹنگ ہوئی ہے وہ مریم نواز کی ہوئی ہے. ہم نے تو کہا ہے حمزہ کی 20 سال کی سیاست آج دفن ہو گئی ہے, وہ تو بزنجو صاحب کے پہلو میں بیٹھے ہوئے. جی اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیے کہ مریم کے اپوزٹ, مریم از اے وائس پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ جو کہ عہدے کے لحاظ سے ان سے سینئر ہیں, ان کو آپ نے سامنے بٹھا دیا ہے. یعنی کہ وہ ٹیکنیکلی عہدے کے لحاظ سے ان کو بیٹھنا چاہیے تھا لیکن آپ نے ان کو سامنے بٹھا دیا ہے. اچھا, اور تیسری بات یہ کہ ان کے 28 وائس پریزیڈنٹس ہیں, 28 میں سے یہ 2 تو مجھے نظر آ رہے ہیں اس وقت, مریم اور حمزہ تو مجھے نظر آ رہے ہیں,
باقی کدھر ہے, باقی کیوں نہیں کوئی گئے؟ تو میرے خیال میں پارٹی نے کم از کم, اور ورکر کو جو آج اس میٹنگ سے میسج چلا گیا وہ یہ ہے کہ مریم از آل ان آل, مریم از گوئنگ ٹو رن دا شو. اور میری اطلاعات کے مطابق آنے والے ہفتے میں, یہ تو ابھی ایک پولیٹیشنز کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے, یہ کوئی میڈیا انٹریکشن بھی عنقریب ہونے والا ہے. میڈیا کو بھی ذرا اپنے جو بھی ان کے پلانز وغیرہ بن رہے ہیں اس سے بھی یہ لوگ آگاہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. دس از واٹ آئی ہیو ہرڈ ٹوڈے. اچھا, دیٹ شوڈ بی انٹرسٹنگ. اچھا اینی اب میں ذرا ناظرین آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے کہ آج چیئرمین نیب نے کون سی بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر میسج کیا ہے آج کہ جو مرضی ہو جائے ریلیف نیب کی طرف سے نہیں آئے گی. آئیے ذرا سنتے ہیں کیا بات کی انہوں نے. یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گی, دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. کہ جی نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں, ساتھ ساتھ چلیں گے. نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. حکومت کی ڈکٹیشن, کسی بھی اور ادارے کی ڈکٹیشن لینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. نیب صرف وہ کرے گا جو نیب سمجھتا ہے کہ قانون کے مطابق ہے. اور وہ پبلک کے نمائندے جو کہ منی لانڈرنگ میں بظاہر انوالو ہیں, پریما فیشی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, جن کے خلاف شہادتیں مل رہی ہیں اور شہادتیں مل چکی ہیں اور مزید شہادتیں آ رہی ہیں, تو ان کو مطلب میں صرف اگر اس خوف سے چھوڑ دوں کہ جی تھریٹ پرسیپشن بڑھ گیا ہے, تو دیکھیں الزام تراشی اپنی جگہ, ملک کا مفاد اپنی جگہ. کچھ لوگ عارضی ریلیف ملنے کے بعد جب باہر تشریف لاتے ہیں تو بڑی دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان پر گل پاشی بھی کی جا رہی ہے, سونے کے تاج بھی پہنائے جا رہے ہیں, آوے آوے کے نعرے بھی لگ رہے ہیں. مطلب بہت خوشی کی بات ہے, اس پہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ جی نیب پہلے انکوائری کرے پھر اریسٹ کرے, یہ 100% غلط ہے. نیب پہلے انکوائری کرتی ہے, یہ دیکھتی ہے کہ بادی نظر میں کیس ہے, پریما فیشی کیس ہے, ثبوت ہوتا ہے تو نیب اریسٹ کرتی ہے. یہ کہنا کہ جی وہ جو حکومتی جو پبلک کے نمائندے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ صحیح انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. آج وہ اریسٹ ہوتے ہیں, صبح پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیتے ہیں, قائمہ کمیٹی کا آپ اجلاس بلا لیتے ہیں, صبح سویرے آپ 8 بجے اسمبلی میں جاتے ہیں, رات کو آپ واپس آتے ہیں, اور جب رات کو کوئی کویشچن کیا جائے تو آپ کہتے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے. لیکن میں ارباب اختیار سے اور حکومت سے دستبردار عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ان لوگوں کو تو بڑے عہدۂ جلیلہ پہ فائز نہ کرے جو نیب کے ریڈار پر ہیں, یا جن کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں, یا جن کی انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے. آپ یہ سوچ کر ان کو کوئی عہدہ نہ دیں کہ وہ عہدے پر آنے کے بعد نیب ان سے پوچھ نہیں کرے گی. کوئی کسی عہدے پر ہوگا جس کا کیس چل رہا ہے, اس کا کیس چلے گا. جی کاشف صاحب, ٹھنڈ پہ گئی ہے, انہوں نے کہا عارضی ریلیف چھڑ دیو جنہیں مرضی پھول سٹو. انہوں نے کہا جو سے یہ جعلی اکاؤنٹس بالکل ایسی تھی. انہوں نے کہا بیٹھ جائے آپ جتنی مرضی پارلیمنٹ کے اجلاس کر لیں, راتوں کو بھی آئیں گے اٹھا کے پوچھیں گے, باہر بھاگ گئے جواب دیں. اس سے زیادہ تو ایک ایک بندے کا کیٹیگری کیا. اور ایک جملہ انہوں نے کہا نہ گورنمنٹ نہ کوئی اور ادارہ ہمیں بتا سکتا ہے. تو گورنمنٹ کے بعد بھی ادارہ تو ایک ہی ہے نا, تو وہ بھی آپ کو ہی پتہ ہے. گورنمنٹ سے پہلے بھی وہی ادارہ, گورنمنٹ سے بعد بھی ادارہ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, انہوں نے ایک اور چیز کہی کہ اگر کسی فلودے والے کے اکاؤنٹ سے 2.5 ارب روپے نکلے تو ہم کیا کیس نہ بنائیں. اشارہ کس کی طرف آپ جاتے ہیں. یہ چیزیں میں بڑی میرے لیے بڑی مزاحیہ بات ہے یہ کہ چیئرمین نیب ہمیں یہ سب بتا رہے ہیں, جبکہ یہ تو سیاستدانوں کو سب کو بتانا چاہیے تھا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات دنیا کے کسی کونے میں نہیں, کسی پر برطانیہ میں کسی ڈیولپڈ ڈیموکریسی میں فائنینشیل کرپشن کا الزام ہو کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی حکومتی عہدے پہ بیٹھ سکتا ہے. یار آپ نے شروع میں مجھے تنزیہ جملہ کہا تھا کہ میں حیران ہوں, آپ حیران کیوں ہیں؟ اب میں واپس کر رہا ہوں سود کے ساتھ, میں حیران ہوں اور افسردہ ہوں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. میں نیب چیئرمین کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بات ہمیں نیب چیئرمین بتا رہے ہیں یہ نیب چیئرمین کو نہیں, یہ تو ہمارے لیڈروں کو ہمیں بتانی چاہیے. لیڈر ہوتا کیا ہے؟ لیڈر کا کام ہے قوم کو لیڈ کرنا, اس کو ٹھیک راستے پہ جو کیٹیگوریکل میسج آج آیا ہے, اس کا مطلب تو یہ نہیں آ رہا کہ آپ بھلے افطاریاں چھوڑ آپ سارے روزے کٹھے مل کے میں نے وہ دن بھی دیکھا مالک صاحب, میں نیب چیئرمین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نہیں, میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں کوئی غلط کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے وہ دن بھی دیکھا جب وکیل نے عدالت میں کھڑے ہو کے جب ان سے پوچھا گیا ان کی پرائس کیا, انہوں نے کہا گوگل کر لیں. یہ کام تو آپ کے وکیل کا تھا, اسے پتا ہونا چاہیے کہ کس ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی پرائس. انہوں نے آج کہا ہے, انہوں نے کہا آپ ان کے وکیل دیکھیں, کروڑوں کے وکیل ہیں, ہمارے لاکھ 1.5 لاکھ کے ہیں, اب ہم کر رہے ہیں, وی آر فکسنگ دیٹ تھنگ. اور بڑے عرصے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ فراری کا مقابلہ ایک ایف ایکس سے کرا رہے ہیں. یعنی ایک وکیل جو 3 سے 4-5 کروڑ روپیہ ایک فیس لیتا ہے ایک کیس کی, اس کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں ایک 1.5 لاکھ کا وکیل. there is a reason ایک وکیل 5 کروڑ لیتا ہے, there is a reason ایک وکیل 1.5 لاکھ. جی منصور
سر میرا یہ سوال ہے, نیب چیئرمین نے ٹھیک ہے بہت اچھی بات کی, جاوید چودھری صاحب کے جو کالمز کے اندر انہوں نے انٹرویو دیا, میں تو obviously we all respect جاوید چودھری صاحب, he is a senior journalist, اس کے اندر تو جو پرویز خٹک کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہوئی ہے وہ تو بڑی ڈینجرس ہے. یہ اشارہ صرف آصف علی زرداری کی طرف تو نہیں ہے, یہ تو موجودہ گورنمنٹ کی طرف بھی ہے. دوسری بات یہ, علیم خان کا کیس جو ہے, اگر آپ جو ان کے بیل آرڈرز آئے ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں تو یہ لکھا ہے, مطلب پروسیکیوشن کس طرح ہو رہی ہے نیب کی, کہ اس کے اندر بینک سٹیٹمنٹس تک جمع نہیں کروا سکے یہ لوگ. بینک سٹیٹمنٹ وچ از سم تھنگ ویری بیسک, ہے میں اور آپ جیسے ہم لوگ جرنلسٹ بھی بینک سٹیٹمنٹس نکلوا سکتے ہیں, نیب کا پروسیکیوٹر بینک سٹیٹمنٹس نہیں جمع کروا سکتا. خسرو بختیار صاحب کا کیس جو ہے وہ پورا میڈیا چیخ رہا ہے کہ بھائی اٹ از آن دا ورج, وہ اس کے اوپر کام کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہا. تو نیب کے اوپر یہ جو ایلیگیشنز ہیں کہ جناب یہ اپنی مرضی سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اپنی مرضی سے ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے, the NAB chairman has to answer these allegations also. ایک چیز اسی میں ایڈ کر دوں میں, دیکھیں جب بات, اور جس پہ میں بھی مانتا ہوں, نیب چیئرمین یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فیصلہ کریں گے انکوائری اریسٹ کا ایک یونیفارم طریقہ ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں بھی تک نیب کس طرح کام کری جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, یا اس سے پرانی گورنمنٹ بھی, جب پچھلی گورنمنٹ کے دوران بھی جب ایکٹیویٹ ہوئی ہے, کہ کوئی وہ یونیفارم طریقہ نظر نہیں آتا کہ جس پر سب کو یا تو اریسٹ ہونا چاہیے. دیکھیں انکوائری اگر جو پرویز خٹک صاحب کا انہوں نے کہا, پرویز خٹک صاحب کے اوپر اگر کیس اتنا سیدھا ہے تو ابھی تک اریسٹ کیوں نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کے سارے لوگ آپ نے اریسٹ کر لیے ہیں, گورنمنٹ کا وزیر آپ سے اریسٹ نہیں ہو رہا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ طریقہ وہ بنائیں جس پر کسی کو, سب کو پتا ہو جب اس جگہ پر یہ کیس آئے گا اس پر اریسٹ ہونی, تاکہ کوئی اس پہ سوال نہ اٹھا سکے کہ میں اریسٹ کیوں ہوا, مالک صاحب اریسٹ کیوں نہیں ہوئے. یہ یونیفارم طریقہ نیب کو بنانا پڑے گا. مبشر, کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ جرنلسٹ ہم جا کے ملتے ہیں کسی کو, بیک گراؤنڈ بریفنگز ہوتی ہیں یا گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ جو باتیں ہوئی ہیں جاوید چودھری سے آن دا ریکارڈ تھیں, آف دا ریکارڈ تھیں, تو ہو سکتا ہے آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہو, گلے پڑ گئی ہو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دو باتیں, ایک تو انہوں نے ایک دلیل دی, انہوں نے کہا جی اگر ہم اتنے لاڈلے ہوتے گورنمنٹ کے تو ہم بجٹس کی ہمیں پرابلمز نہ ہوتی, ہم جتنا مانگتے ہمیں ملتا, ہمارے تو بجٹس کے مسائل بڑے جو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سیکنڈلی آج جو پریس کانفرنس ہوئی, شروع میں کاشف نے کہا ڈونٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ, لیکن جو آج کانفرنس کا ٹینر تھا اور جو آج کانفرنس میں ہر اسپیسیفک تمام لوگوں کو کور کیا گیا, کیا یہ بالکل کوئنسیڈنس تھا آج کی یہ پریس کانفرنس؟ دیکھیں مالک, میں کاشف سے اگری کرتا ہوں کہ ڈونٹ ریڈ ٹو مچ ان دس پریس کانفرنس. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس کی جو ٹائمنگ ہے یہ مجھے لگتا ہے انہوں نے خود اپنے گلے میں ڈالی ہے جاوید چودھری سے انٹرویو دے کے. اب جاوید چودھری سچ بول رہے ہیں, غلط بول رہے ہیں, یہ تو چیئرمین نہیں بتا سکتے ہیں, میں تو نہیں بتا سکتا, میں نے تو ان سے بات نہیں کی ہے. جاوید چودھری ان کی بات صحیح سمجھیں غلط سمجھیں, جاوید چودھری بتا سکتے ہیں, آپ اور میں, کاشف, منصور, ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن دیز آر ویری سیریس تھنگز, اور چیئرمین نیب کین بی ٹیکن ٹو ٹاسک فار دیٹ. اور یہ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی, اتفاق کی بات ہے کہ آج ایک افطاری ہو رہی تھی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو سارے ہم لوگ مس کر رہے ہیں اس میں. یہاں پہ زرداری کے اوپر کیسز کس نے بنائے ہیں؟ پی ایم ایل این کی حکومت نے. میاں صاحب کے اوپر جو کیسز بنے وہ ان کی اپنی حکومت میں بنے ہوئے. پہلے کے کیسز جو پیپلز پارٹی کی حکومت میں بنے ہوئے. ٹیکنیکلی پاکستان تحریک انصاف نے تو ان دونوں کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں بنایا ابھی تک, کہ ہم اگر تحریک انصاف کو بلیم کریں کہ جی تحریک انصاف نے غلط کیس بنا دیا, نیب چیئرمین غلط کر رہا ہے. اور نیب کا چیئرمین کو کس نے اپوائنٹ کیا؟ ان دونوں پارٹیز نے, لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ لیڈر آف دی ہاؤس نے, یعنی ان کی ریکمنڈیشن سے ہوا ہے. تو اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کی ریکمنڈیشن بھی شامل نہیں تھی. سو پلیز, یعنی وہ جو کیسز جب بنے میں ان کی بات کر رہا ہوں, اس لیے اس میں تحریک انصاف کو بلیم کرنا یا ہاں بولے میں سر اگر اجازت دیں آپ, صرف ایک بات ہے سر, دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ کے اندر یہ بیرومیٹر نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے اپوزیشن کے کتنے لیڈروں کو اندر کر دیا یا ان کے خلاف کتنے کیسز بنا دیے, بیکاز that's the norm in the whole world. یہ تو ہوتا ہے, اپوزیشن کو رگڑا لگتا ہے اور سٹنگ گورنمنٹس کے دور میں ہوتا ہے. وہ آپ جتنے 100 دفعہ کہہ دیں نیب نیوٹرل ہے جناب, نیب نے کیا ہے, گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں, that's a different debate. بیرومیٹر تب بنے گا, لوگ واہ تب کریں گے جب پتہ لگے گا کہ نیب سٹنگ گورنمنٹ کے اگینسٹ کیا کر رہا ہے, سٹنگ منسٹرز کو کتنے لوگوں کو اٹھایا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات ہے یہ کیسز جن کے اوپر نیب پرسو کر رہا ہے وہ تحریک انصاف نے جو ہے ان کو نہیں ریکمینڈ کر کے بھیجے, یا ان کو فائل نہیں ان کی بھیجی کہ جی آپ یہ کر لیں. یہ جن دونوں نے افطاری پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان دونوں نے ایک دوسرے کو غدار کہا ہے.
ان دونوں نے ایک دوسرے کو ملک دشمن کہا ہے جو مالک صاحب نے پہلے دکھایا, اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر یہ کیسز کروائے ہیں. یہ میں نے اور آپ نے نہیں کروائے, یہ آپ کی چارج شیٹ نہیں ہے منصور صاحب, نہ میری ہے, نہ کاشف کی ہے, نہ مالک صاحب کی ہے. یہ ان دونوں نے ایک دوسرے پہ کیے ہیں. تو اب کتنے آرام سے بیٹھ کے پکوڑے کھا رہے ہیں, کھجورے کھا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, میں آپ کو بتاؤں, پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو ووٹر ہے نا لاہور میں جو میں دیکھ رہا ہوں, وہ بہت ڈس انچینٹڈ ہے, بہت ڈسگرنٹلڈ ہے, کیونکہ اس کو اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ضرور ہوتا ہے, لیکن سرکس میں کرتب بھی پھر شیر کو ہی دکھانا پڑتا ہے, کوڑے بھی اسی کو پڑھتے ہیں, بھیڑیے کو یا ولف کو کوڑے نہیں پڑتے, اور وہ سرکس میں نہیں ہوتا. But I don't agree with your logic in the end was unacceptable. Unacceptable logic. Unacceptable logic. دیکھیں, جس ووٹر نے نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈال دیا نا 2018 کے الیکشن میں, اس نے نواز شریف صاحب کے اوپر نواز شریف صاحب کے اوپر لگے الزام میرا ایک کوشچن یا بڑے ہاف ہارٹڈ مانے یا نہیں مانے, کیا اسٹریٹجی ان کی ہوگی؟ نہیں کاشف, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بڑے لوگوں کو ملا ہوں. نہیں ایک منٹ, وہ مانتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, میں ان کے لیڈرز کو بھی ملتا ہوں, اور وہ یہ کہتے ہیں یار کر دیا تو کیا ہو گیا. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے نہیں کیا, وہ کہتے ہیں ہمیں قبول ہے, ہاں کیا بھی ہو تو ہمیں قبول ہے. یہ تو اپنی پالیٹکس کو روئے نا. اچھا مجھے یہ بتاؤ, اسٹریٹجی کیا نظر آتی ہے کہ بگ ہورا کرے گی پوزیشن ایک دم عید کے بعد؟ میں ابھی آ رہا ہوں. اسٹریٹجی ایک ہی ہے, دو لفظوں کی, ابو بچاؤ, چلو دونوں طرف سے ہے نا. ابھی میں آتا ہوں, یہ ہوگا یا ان کا خیال یہ ہے کہ سمر کرے, آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرو, اور کوئی اکتوبر نومبر میں جب مسالے سارے بنے ہوں. میں ذرا اس پہ ایک جواب دینا چاہتا ہوں مالک صاحب. یہ بار بار اکتوبر نومبر کیوں آتی ہے؟ تسی بڑے چلے ہو نا, تو پتہ نہیں اکتوبر نومبر. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آ رہا ہے, کیوں آتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں دیکھیں ایک بات سمجھ لیں آن اے سیریس نوٹ, اگر ابھی تک دونوں پارٹیز کو یا تینوں جماعتوں کو آپس میں مل کر بیٹھنا پڑ رہا ہے نا, یا وہ بیٹھے ہیں اور وہ میڈیا کے کیمروں کے سامنے ہیں, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ تحریک انصاف کی بیڈ گورننس ہے, یا وہ گورننس جس کو انہوں نے وعدہ کیا تھا اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, معاشی طور پہ اور ویسے صوبوں کے اندر بھی, پنجاب کے اندر بھی آپ کے سامنے. اور کے پی کے بھی اس وقت ایک شائننگ سٹار نہیں بنا ہوا, وہ بھی بڑا سلو اور ہچکولے کھاتا ہوا جا رہا ہے. بن رہا ہے. Now problem is, میں مالک صاحب ایک اور چیز ایڈ کر دوں. منصور ایک سیکنڈ. اگر لوگ آئیں گے, لوگ سڑک پہ آئیں گے تو مہنگائی کی وجہ سے آئیں گے, ان دونوں کے پیار میں نہیں آئیں گے. جی منصور. مالک صاحب ادھر پریس کانفرنس کی تیاریاں ہو گئی ہیں, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ویژولز آئے, وہاں سے وہ سیٹیں شیٹیں لگ گئی ہیں, مائک شائک لگا دیا انہوں نے, تو تھوڑی دیر پہ پریس کانفرنس ہونے لگی ہے. مائی پوائنٹ آف ویو از, سر مہنگائی کی بات ہے, جہاں لوگوں کو گیس 45% مہنگی ہوئی, وہ یونٹ جو 9 روپے کا بجلی کا ملتا تھا, وہ یونٹ اگر 18 روپے تک چلا گیا, لوگوں نے بھولنا شروع کر دینا ہے کیڑے لندن فلیٹ, کیڑا پاناما, کون سی کرپشن, کون سی جے آئی ٹی, کون سا فلودہ, لوگ بھول جائیں گے. لوگوں نے اینڈ آف دا ڈے اپنے بجلی اور گیس کے بل دینے, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز سامنے آ جائے گی. کاشف یہ بات تو ٹھیک ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنی زندگی زیادہ میٹر کرتی ہے, اپنے مسائل زیادہ میٹر کرتے ہیں, اور وہیں آگے بات ختم ہوتی ہے. مجھے بچپن سے لیکن ایک مثال میں سنتا تھا بچپن سے کہ اللہ نے نیڑے یا کسون, تو مسئلہ جو چیز رب نیڑے کا قصون, جڑا رب نیڑے یا قصون نیڑے ہے بھائی. اس ٹائم لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ میں نے دن اپنے مہینے کے اینڈ تک اپنا گزارا کیسے کرنا. سو آئی ایگری ود بوتھ مائی فرینڈس کی پی ایم ایل این کو سب سے بڑا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو سب سے بڑا چیلنج اس وقت اپنی کارکردگی کا ہے. پرابلم کیا ہے اس میں, میرا ایک اپنا اوپینین ہے اس پر, کہ یہ جتنے سٹیپس لیے ہیں اس حکومت نے, کم و بیش یہی سٹیپ کوئی بھی دوسری گورنمنٹ لیتی, کم و بیش. جس نے بھی آنا تھا ڈالر مہنگا ہونا تھا, جس نے بھی آنا تھا اس نے گیس کی قیمتیں بڑھانی تھیں, بجلی بڑھنی تھی. یہ ہر حکومت نے کیا ہے, جب نئی حکومت آتی ہے مشکل فیصلے. اس گورنمنٹ کے ساتھ پرابلم یہ, ایک تو ان کو طریقہ کار سمجھ نہیں آیا کہ کرنا کیسے, ایک دم اٹھایا, سارا ڈمپ کر دیا عام آدمی پر, جس سے عام آدمی کی پی نکل گئی. اس کی ہی ڈزنٹ نو کہ میرے پاس. سب سے بڑا یہ پرسیپشن نہیں بن گیا خطرناک کہ گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے, اور لوگ نہیں ہیں ان کے پاس. مالک صاحب ایک میں بات کر لوں, میں یہی مقابلہ, جو اگر آپ 3-4 چیزیں ملائیں گے تو یہ گورنمنٹ کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ بن گئی ہے ایک عام آدمی کے لیے. وہ کہتے ہیں نہ ان کو کام کرنا آتا ہے, نہ کام کرانا آتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ کل کو جب امید ہوئی تھی نا کہ جناب گیس ڈرلنگ ہوگی, تیل نکل آئے گا, تو سارے یہ بیانات دے رہے تھے کہ یہ ڈرلنگ جو ہے میاں صاحب کے زمانے میں شروع ہوئی. اب کل جب پتا چلا کہ فیل ہو گئی تو سارے کہہ رہے ہیں 14 بلین جو ہے نا ان کی وجہ سے نقصان ہو گیا. نون لیگ کی جو میڈیا ٹیم ہے نا, وہ ٹوٹلی
فیل ہو چکی ہے اینڈ دے فیل ٹو گیو دا نیریٹو آف سوری پی ٹی آئی کی آئی بیگ یور پارڈن پی ٹی آئی کی جو میڈیا ٹیم ہے ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے دے فیل ٹو انسپائر دا پیپل and they've not been able to tell the strengths of the government. ان کے پاس they have فردوس عاشق عوام یار مبشر بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ مبشر بھائی گل سنو میری. میں وزن میں بھاری نہیں کہہ رہا یار, میں ابھی میری وزن میں بھاری برکم نہیں کہہ رہا, میں دلیل میں بھاری کہہ رہا ہوں. ہاں منصور. مبشر بھائی چار دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے پبلک ایڈریس کرتے ہوئے اس گیس کے بارے میں جو ہے نا وہ سپیچز کی ہے. یہ 50 سال کی گیس آنے والی ہے, 50 سال کی گیس آنے والی. اور بھائی آپ کو کس نے کہا ہے اس قسم کے بیانات دیں؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے منہ بند نہیں کر سکتے. گیس آنے دیں, گیس آ جائے گی, اس تو بعد پگڑے پانا بہ کے. یہ تو ہماری پالیٹکس میں یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کدھر کھڑے ہو کے کس کو دیکھ رہے ہیں. آئی ڈونٹ دیکھیں امید دینا کسی کو غلط کام نہیں ہے. یہ چاہے اچھا لاسٹ کوسچن لاسٹ کوسچن 15 سیکنڈ لاسٹ کوسچن. کیا آج کی میٹنگ کوئی پولیٹیکل مائلسٹون بن سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ نان ایونٹ ہے, سٹیپ وائز نہیں, بالکل نان ایونٹ نہیں ہے. آئی تھنک پی ایم پی ٹی آئی کو بڑے سیریسلی دیکھنا چاہیے اس میٹنگ کو. یہ پہلی میٹنگ تو ہو سکتی ہے, آخری نہیں ہے. ہر میٹنگ کے بعد یہ ایویلویٹ کیا جائے گا کہ کیا بات چیت کے لیے کوئی راستہ کھلتا ہے. اگر ان کو لگے کہ دروازے سارے بند ہیں تو گریجولی یہ میٹنگ ایک پبلک گیدرنگ کے اندر سڑکوں پہ آئے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت معاشی حالات ہیں اس میں اپوزیشن کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, لوگ خود ہی کریں. مبشر لٹرلی 10 سیکنڈز, کوئی مائلسٹون نہیں مائلسٹون. I agree with کاشف. منصور 10 سیکنڈز. سر میرا خیال میں یہ بلڈ اپ ہوگا, ابھی it's too early to tell. چلیں بہت شکریہ تینوں کا. ناظرین میرا اس پہ my 2 cents are very simple. اگر تو ٹوٹل امیدیں ٹوٹ گئیں زرداری صاحب کی اور نواز شریف کیمپ کی کہ کسی قسم کا کہیں ریلیف یا ڈیل نہیں مل رہی, پھر تو یہاں سے کوئی چیز بن سکتی ہے. لیکن ہوتا یوزلی یہ ہے, جو پاسٹ پہ اگر ہم نے دیکھا کہ آخری موقع پہ کبھی زرداری صاحب نکل جاتے ہیں اپنی ریلیف لے کے, کبھی میاں صاحب نکل جاتے ہیں, اور جو پچھلے کچھ دنوں میں ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی ریلیف کے لیے وہ بھی ابھی تک سجیسٹ کر رہی ہیں کہ ریلیف کی کوششیں ختم نہیں ہوئی دونوں طرف سے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا, سب سے بڑا اس میں جو سا ریزسٹنس ہے وہ پرائم منسٹر خود ہیں, دوسرے ادارے یا دوسرے لوگ نہیں ہیں. تو بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز are coming ahead. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.